ذرا پہلے تیاری کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے اور یہ جو بڑا گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے جاری ہیں, تو ہمارے آرمی چیف نے بھی بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کل کاکول اکیڈمی میں جب گفتگو کی اور جب خطاب کیا تو انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں. کہتے کیا ہیں سن لیجئے. Valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. تو جناب یہ ہے ہماری تیاری. اب ان کی تیاری کیا ہے یہ بھی ذرا سنیے. Have the technological edge that is where you can do such things with impunity. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. We don't have that kind of an edge that we can do it with impunity. Pakistan will do a quid pro quo. In any case, all such actions are a two-way street. تو بریگیڈیئر صاحب, گیدڑ بھبکیاں ایسی ہیں کہ دنیا فتح کر لیں گے اور حال ان کا یہ ہے. واٹ اباؤٹ us? Are we ready? Isn't it? دیکھیں, پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف جو وی آر ویری لکی ٹو ہیو اے پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف, اور جس طریقے سے انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے بات کی تھی وہاں بڑا کلیئر بتا دیا تھا کہ دو نیشنز اور کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارے شارک ہے مینس پاکستان از فلی پریپیئرڈ. ہم نے 24 آور الرٹ کے اوپر ہیں. اس کے بعد ہمارے ساری ہم نے کانٹینجنسی پلان کر لیے ہوئے ہیں. ہر ایونچولیٹی کا آنسر ہمارے پاس موجود ہے. آپ کیا کرتے ہیں, ایئر اسپیس کراس کرتے ہیں یا اپنے ایریا سے بیٹھ کے میزائل یا کروز یا بیلسٹک میزائل فائر کرتے ہیں, واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اگر آپ گراؤنڈ ایریا میں کشمیر میں کچھ کرتے ہیں وہاں ہم نے کیا کرنا ہے. وی ہیو پلے. ایک بات میں بڑی کلیئر انڈین کو وارننگ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, پاکستان از اے نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ اور ہماری بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. ہر ریجمنٹ 3-4 دفعہ بیٹل فیلڈ سے ہو کے آ چکی ہے. آپ نے 30 سال میں ایک بھی لڑائی نہیں کی ہے. اور یہ انڈین آرمی انٹرینڈ اور پروفیشنل ٹو این ایکسٹینڈ, یہ صرف بیچارے نہتے عورتوں بچوں بوڑھوں کو کشمیروں کو مار سکتے ہیں. اس لیے ڈونٹ ڈو اینی مس ایڈونچر. اگر آپ ایک میزائل فائر کریں گے ہم 10 کریں گے. اگر آپ کا جہاز ایئر بیس چھوڑے گا 10 منٹ کے بعد اس بیس سے دھواں اور شعلے اٹھتے نظر آئیں گے. اگر آپ نے کوئی اور حرکت کرنی ہے اس کے لیے بھی آلریڈی ریڈی. آپ کا ایک انچ ایریا ہمارے میزائل رینج کے اندر ہے. سو ڈونٹ ٹیک صاحب, اب یہ جو جنگ ہے یہ کوئی کنونشنل جنگ تو نہیں ہے, 65-71 والی سچویشن تو نہیں ہے نا. یہ شائستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دیکھیں دو نیوکلیر اسٹیٹس ہیں. کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ. ہم نے 12 اپنے ریجن میں تمام رشیا کو, چائنا کو, ایران, ٹرکی, مڈل ایسٹ کو بتایا کہ اس میں سارا ریجن اس لپیٹ میں ہے. جب لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو پھر اس کے ڈائنامکس کسی کو نہیں پتا تھا یہ اینڈ کہاں جا کے ہوگی, اور اس کے بعد پھر اس کی جو فال آؤٹس ہیں وہ گلوبلی بھی جا سکتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کی فوج انٹرینڈ ہے. آپ کے ریٹائرڈ جنرلز آپ کو یہ بتا رہے ہیں. 15 کور کمانڈر نے بھی یہی بات کی ہے انڈین نے. اس کے بعد ابھی آپ کے یہ جنرل کہہ رہے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک آگ سے کھیل رہے ہیں. آپ کی 60% لوگ جو ہیں پاپولیشن وہ بلو پاورٹی لائن رہتی ہے. سڑکوں پر اور یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. یہ آپ کا یہ ٹوائلٹس نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ آپ سوچتے ہوئے کیا یہ جو 4 کا ایک جو جنگی جنونی ٹولہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس میں نریندر مودی, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال یہ اکھنڈ بھارت کی لے کے چل رہے ہیں سوچ کو. یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا اسرائیل ہے اور پاکستان پیلسٹائن ہے. یہ اس ذہن سے نکل جائیں. وہ نہتے لوگ ہیں. یہاں پر نیوکلیر مل وتھ بیٹل ٹرینڈ آرمی ہے. اس لیے ڈونٹ ٹیک پنگا, ادروائز یور جنریشن ول نو واٹ ہیپن ود یو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب.